بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم ناظرین، جواد چشتی کی طرف سے امت مسلمہ کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والوں کو اور خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان رکھنے والوں کو ڈھیر ساری دعائیں اور سلام۔ ناظرین، ہسٹری آف اسلام یعنی تاریخ اسلام کے حوالے سے آج آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اس سے پہلے تقریباً ہمارے 11 لیکچر شروع ہو چکے ہیں۔ آج کا ہمارا 12واں لیکچر تاریخ اسلام کے حوالے سے، اور جو لاسٹ ٹائم ہم نے ڈسکس کیا تھا 11th لیکچر میں، وہ اس حوالے سے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت پر یعنی اسلام کی دعوت پر کفار مکہ اور سرداران مکہ جو ہیں وہ جناب ابو طالب کے پاس جاتے رہے، وفد بھیجتے رہے، لوگوں کو بھیجتے رہے کہ انہیں ان کے کام سے روکا جائے۔ جو آپ نے اگر سنا ہو تو آپ دیکھ سکتے ہیں مکمل تفصیل کے ساتھ جو انہوں نے جواب دیا جناب ابو طالب نے، اور یہ سلسلہ سارا ہم نے لاسٹ ٹائم ہم نے ڈسکس کیا تھا۔ آج ہم ڈسکس کریں گے، مختصر شارٹ سی ویڈیو ہوتی ہیں، آپ سے گزارش ہے کہ مکمل ضرور دیکھا کریں۔ یہ آپ ہزاروں لیکچر سنتے ہوں گے، آپ بکس پڑھتے ہوں گے تاریخ کے حوالے سے، اور دیگر بہت سی چیزیں آپ مجھ سے بہتر پڑھنے والے ہوں گے، یقینی طور پر سینئر ہوں گے، لیکن میں ہمیشہ جو اپنا مقصد لے کر چل رہا وہ بتاتا چلتا ہوں کہ ہمارا مقصد کیا ہے۔ تاریخ اسلام کو رکھ کر، اسی طرح جیسے ہمارا دوسرا سلسلہ جاری ہے ترجمہ قرآن کے حوالے سے، اس کے ساتھ جو مسلم پولیٹکس کے حوالے سے، وہ ہمارا سارا سلسلہ جاری ہے۔ مقصد صرف یہ ہے کہ امت مسلمہ کو شعور آنا چاہیے۔ امت مسلمہ جو آج کل خاص طور پر کنڈیشن چل رہی ہے، اس کے مطابق اپنے آپ کا دفاع بھی کرنا چاہیے، اپنی تاریخ کو بھی دیکھنا چاہیے، اور کیا کیا اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف، دین کے خلاف سازشیں ہوتی رہیں وہ بھی سامنے آتی رہے۔ خاص طور پر جو مسلمانوں پر ظلم و بربریت کا سلسلہ ہے وہ آپ کے سامنے رکھا جائے، تاکہ آپ اپنی حفاظت کر سکیں۔ خاص طور پر جو ابھی موجودہ کنڈیشن چل رہی ہے ملک پاکستان میں، جو ظلم و زیادتی ہو رہی ہے، بربریت ہو رہی ہے، اور اگر کوئی آواز اٹھاتا ہے تو اس کو دہشت گرد قرار دیا جاتا ہے۔ یہاں پہ آج جو ہم تذکرہ کریں گے مختصر سا جو مسلمانوں پر ظلم و بربریت ہوئی ہے، مختصر سا تذکرہ کرتے ہوئے، کیونکہ بہت لمبا سلسلہ تاریخ ہے وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں۔ چل رہا ہے ہمارا سلسلہ، آپ سے گزارش ہے آپ اٹیچ بھی رہیں، مکمل سنا کریں، دوسروں کو بھی شیئر کریں، اور خاص طور پر میرے اس مقصد میں آپ میرا ساتھ بھی دیں، آپ مل کر کام کریں، تاکہ ہم امت مسلمہ کو مضبوط قوم بنا سکیں۔ باقی جو ڈیٹیل ہوگی وہ انشاءاللہ ڈسکس کرتے رہیں گے، اگر کسی نے رابطہ کرنا ہو تو وہ کمنٹ سیکشن میں ڈسکس کر سکتا ہے۔ آج چلتے ہیں ہم اپنے ٹاپک کی جانب، جو مسلمانوں پر ظلم و بربریت ہوئی۔ جیسا کہ آپ نے اگر پہلے ہمارے لیکچر سنے ہوں گے تو ہم نے لاسٹ ٹائم بتایا تھا، پہلے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر حملے کیے گئے، طرح طرح کے ظلم بربریت کی گئی اور روکا گیا۔ یہ جب آپ نے شروع میں اعلان فرمایا تھا اللہ کی طرف، یعنی کہ وحدہ اللہ شریک خدا کی طرف آپ نے دعوت دی، یہ تب کا سلسلہ ہے، تب سے یہ اسی طرح معاملہ شروع ہوا کفار کی طرف سے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ وقت گزرتا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبر و استقامت کے ساتھ، بہادری کے ساتھ یہ ساری چیزیں برداشت کی اور اعلان حق سے باز نہ آئے۔ تو یہ ساری چیزیں جب کفار نے دیکھی، کفار مکہ نے دیکھی، مشرکین مکہ نے دیکھی، دیگر تمام مذاہب کے جو لوگ تھے انہوں نے دیکھا کہ یہ تو کسی طرح نہیں رک رہے ہیں، تو پھر انہوں نے کیا طریقہ اپنایا کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو صحابہ ہوتے تھے، یعنی نئے نئے مسلمان ہوئے، انہوں نے اسلام قبول کیا تو ان پر ظلم و زیادتی کرنا شروع کر دی۔ لیکن ان کا طریقہ کار کیا تھا؟ جو بڑے قبیلے کے لوگ ہوتے تھے ان میں سے کوئی ایمان لاتا، اسلام لاتا، مسلمان ہوتا، تو اس سے تو یہ لڑائی جھگڑا نہیں کرتے تھے، ڈر کی وجہ سے کہ وہ قبیلے والے ہیں، خاندان والے ہیں، تو ان میں اپنی ایک طرح طرح کے انہوں نے سازشیں اختیار کی، جس میں 3 طرح کی کیٹیگریز نظر آتے ہیں مسلمانوں میں، خاص طور پر جو نئے نئے مسلمان ہوتے تھے۔ ایک تو پہلے نمبر پر وہ جو غلام تھے، جن کو آزادی کا حق نہیں تھا، کسی نہ کسی کی غلامی میں تھے، کیونکہ جس کے پاس غلام ہوتا تھا وہ اس کی ملکیت ہوتا تھا، تو اس کے ساتھ جو مرضی کرے۔ ایک تو وہاں پہ انہوں نے اس کو ٹارگٹ کیا، یعنی غلاموں کو ٹارگٹ کیا، جو غلام پہلے مسلمان ہو رہے تھے۔ دوسرے نمبر پر وہ لوگ جو عرب سے باہر کی زمین پر اس خطے پر آئے، آباد ہوئے، اور انہوں نے اسلام لانا شروع کیا، ایمان لانا شروع کیا، کلمہ پڑھنا شروع کیا، تو ان پر ظلم و بربریت کے پہاڑ توڑے گئے، کیونکہ وہ بے یار و مددگار تھے، ان کا نہ کوئی خاندان، نہ قبیلہ،
اور غلاموں کی طرح ایک قسم کے تھے لیکن آزاد حیثیت میں ہوتے تھے. تو یہ دوسرے ٹارگٹ ان کا وہ تھا. تیسرے نمبر پر ایسے لوگ تھے جو جن کا قبیلہ تو تھا ہی، خاندان تو تھا ہی، لیکن اپنے ہی قبیلے اپنے ہی خاندان کی وجہ سے ان پر ظلم و زیادتی کی جانے لگی. یعنی کہ اب کسی خاندان میں کسی مسلمان نے اگر کلمہ پڑھا تو اسی کا یا تو اس کا باپ ہوتا ہے یا اس کا کوئی چچا ہوتا ہے یا چچا زاد بھائی ہوتا ہے، اسی طرح تھوڑا سا آگے آپ کے ساتھ تذکرہ کریں گے، تو وہ ظلم و بربریت ان پر کرنا شروع ہو گئی. یہ 3 طرح کی کیٹیگریز پائی جاتی ہیں. اب یہاں پہ جو آپ کو سمجھانے کا مقصد ہے، تینوں کیٹیگریز میں آپ نے بڑے غور سے اور توجہ سے سننے کہ آپ لوگوں کے ساتھ یعنی مسلمانوں کے ساتھ شروع سے کیا ہو رہا ہے. سب سے پہلے نمبر پر جو غلام، اب یہ دیکھیں کہ یہاں پہ ملک پاکستان میں بھی اس طرح کی ظاہر سی بات ہے، اب وہ دور تو نہیں غلامی والا، لیکن اس وقت کون سی غلامی آپ کے گلے ڈالی جا رہی ہے؟ ذہنی طور پر، آپ کو دماغی طور پر، آپ کو بالکل غلام اور نوکر قسم کا بنا کے رکھا جاتا رہا ہے تقریباً 76 سالوں سے. تاریخ اسلام یہاں پہ بیان کرنے کا مقصد آپ کے سامنے آتا جائے گا. ہوتا کیا ہے کہ پہلے دور میں یہ تھا کہ جسمانی طور پر آپ کو خرید کر غلام بنایا جاتا اور آپ پر اپنی من مانی کی جاتی، زور زبردستی کی جاتی، کیونکہ وہ دور اس طرح کا تھا. کیونکہ اب وہ غلامی والا اس طرح کا دور نہیں ہے. آپ ایسے کسی بندے کو تو خرید کر غلام نہیں بنا سکتے. آپ کی ذہنیت پر طرح طرح کی سوچیں ڈال کے، اپنی تعریفیں ڈال کے، اب طرح طرح کے جال بچھا کے، عام بھولے بھلے عوام کو طرح طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کر کے ذہنی طور پر غلام بنایا جاتا ہے. یہ کیٹیگری ہے غلامی والی. ٹھیک ہے. اب پہلے دور میں کیا ہوتا تھا؟ جسمانی طور پر ظلم و بربریت ہوتی تھی. آج کے دور میں دیکھا جائے پاکستان میں بھی اسی طرح اگر طاقتوروں کے خلاف کوئی بات کرتا ہے تو اس پر اسی طرح ہی ظلم و بربریت شروع کر دی جاتی ہے، جس طرح آج سے 1400-1500 سال پہلے، 1450 سال پہلے کی جاتی تھی، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں مسلمان ہوئے لوگ. اب یہ آپ نے غلامی والی جو کنڈیشن ہے اس کو آپ نے سمجھا. دوسرے نمبر پر ناظرین وہ لوگ تھے جو عرب کے خطے سے باہر اٹھ کر آئے تھے عرب کی زمین میں. ٹھیک ہے، عرب کی زمین پر، عرب کے علاقے میں. اب وہ لوگ نہ ان کا کوئی قبیلہ تھا، نہ کوئی خاندان تھا، نہ کوئی ان کی جان پہچان تھی. ہوتا کیا تھا کہ جب وہ جان پہچان نہیں ہوتی تو جو وہاں کے طاقتور تھے، وہاں کے جو قبیلے والے تھے یا سردار تھے، وہ ان کو تنگ کرتے، جو مسلمان ہوتے ان پر ظلم کرتے اور بربریت کا ایک عجیب انہوں نے سلسلہ شروع کر دیا، جس طرح کہ آج کل پاکستان میں بھی ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، اور ہر ایسی جگہ پر ہو رہا ہے جہاں طاقتور کا تھوڑا سا ہولڈ ہے. ٹھیک ہے، یہ بات آپ سمجھتے جائیے گا. اب یہ جو دوسری کیٹیگری ہے اس کو ذرا غور سے سمجھیے. تاریخ اسلام سمجھنے کا ہمارا جو سمجھانے کا مقصد وہ آپ کے سامنے آتا جائے گا کھل کر. اب یہاں پہ ہوتا کیا ہے کہ دوسرے نمبر والی جو کیٹیگری ہے وہ لوگ کیونکہ باہر سے جو آتے تھے، ان کا کوئی نہ پرسان حال، نہ ان کا کوئی خاندان، نہ کوئی قبیلہ. آپ کو کیا کیا جاتا ہے، یہاں پر جو لوگ ہیں ان کو آپس میں لڑا جھگڑا کر اور آپس میں ان میں تفریق کر کے ان کو ایک دوسرے کے ساتھ لڑایا جاتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی پنجابی کو سندھی کے ساتھ، سندھی کو بلوچی کے ساتھ، بلوچی کو سرائکی کے ساتھ، اس طرح یہ ساری کیٹیگری چلے. کوشش یہ کی جا رہی ہے. یہاں پہ کیوں نہیں اکٹھا کیا جاتا سب کو؟ کیونکہ جب آپ ایک دوسرے کے ہو جائیں گے، یہ میری بات توجہ سے سنیے گا، جب آپ ایک دوسرے کے ہو جائیں گے اور ایک ہو کر رہیں گے، یاد رکھیے گا، آپ اگر ایک قبیلے کی طرح بھی بن کر رہتے ہیں، آپ کے اس گاؤں کا حصہ ہے یا کوئی شہر کا حصہ ہے، تو وہاں پہ قدم رکھنے سے پہلے کوئی بھی طاقتور بندہ 100 بار سوچے گا کہ یہ سب اکٹھے ہو کر رہ رہے ہیں، اگر یہاں پہ ہم کوئی ظلم و زیادتی کرتے ہیں تو انہوں نے ہمیں وہاں پہ ہی پکڑ لینا ہے. یاد رکھیے گا اس بات کو. لیکن اگر آپ میں تفریق کر دی گئی، آپ الگ الگ ڈیوائیڈ ہو چکے ہیں، دین یہ کیا کریں گے کہ کسی بھی بندے کو اٹھا لیں گے گھر سے جا کے. ٹھیک ہے، ظلم و زیادتی کرنے والے جو ہیں ان پہ ظلم کریں گے، زیادتی کریں گے، تھانوں میں بند کریں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے. پھر کیا بنے گا کہ دوسرا گھر، اس کے ساتھ والا گھر بھی ہوگا تو وہ بھی اس کو دیکھتا رہے گا، کچھ نہیں کرے گا. یہ آپ بات یاد رکھیے گا. آپ ہسٹری کو بھی دیکھتے ہیں، کیونکہ وہ جو قبائل جن کے کوئی قبائل نہیں تھے، یعنی کہ جو لوگ عرب کی زمین پر باہر سے آئے تھے، ان کے ساتھ بھی یہی ہو رہا تھا. جب پوچھنے والا کوئی نہیں تھا، نہ ان کا کوئی قبیلہ، نہ ان کا کوئی ایکا، نہ ان کو ساتھ
ان کا کوئی ساتھ دینے والا، تو ان کے ساتھ یہ ظلم و زیادتی اور بربریت کی جانے لگی، اور یہاں پہ آج کل کے دور میں آپ اس کنڈیشن کو سمجھ گئے ہوں گے کہ کیسے اپلائی ہوتا ہے۔ دوسری کنڈیشن آپ نے سمجھی۔ تیسرے نمبر پر جو سب سے زیادہ اہم ہے، جس پر امت مسلمہ کو، خاص طور پر پاکستان کے لوگوں کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ پہلے کیا ہوتا تھا کہ جب کسی خاندان، اچھے خاندان والے، اعلیٰ خاندان والے جو قبائل ہیں جیسے، ان میں سے کوئی مسلمان ہوتا تھا تو ان کے بڑے، ان کے آباء و اجداد جو مسلمان نہیں ہوئے تھے، جن کو اس بات سے نفرت تھی کہ ہمیں حق کی دعوت کیوں دی جاتی ہے، یا ہمیں وحدہ لا شریک اللہ رب العزت کی طرف کیوں بلایا جاتا ہے، دعوت کیوں دی جاتی ہے، یا پھر ہمارے معبودوں کو حقیر کیوں کہا جاتا ہے، یا ان کو کیوں ان کی توہین کی جاتی ہے، ان کا انکار کیا جاتا ہے، تو یہ اس ذہنیت کے جو آباء و اجداد تھے وہ کیا کرتے تھے، دیکھتے تھے کہ ان کی نسل میں، ان کے خاندان میں اگر کوئی مسلمان ہو رہا تھا تو وہ کیا کرتے کہ وہ خود ہی اپنے طور پر اس پر ظلم کرنا، زیادتی کرنا شروع کر دیتے تھے۔ ملک پاکستان کے حالات سمجھیے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ کیا ہوتا ہے، پورا خطہ ہے، پاکستان ہے پورا، یوں سمجھے کہ یہاں پہ وہ بڑے بڑے قبائل اور وہ طاقتور موجود ہیں۔ جب آپ کبھی بھی کوئی ایسی کوشش کرتے ہیں کہ آپ کے خلاف کوئی زیادتی اور ظلم ہو رہی ہے، آپ حق کی بات کرتے ہیں، آپ کے اپنے ہی، ٹھیک ہے، آپ کے اپنے ہی آپ پر ظلم کرنا شروع کر دیتے ہیں، زیادتی کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ اگر آپ حق کے لیے کھڑے ہو گئے یا یہ قوم اکٹھی ہو گئی تو ان کی چوریاں، ان کا لوٹنا، یہ سارا کچھ کیا ہوگا، سب خاک میں مل جائے گا۔ جب آپ عام عوام جب طاقت پکڑے گی تو ان کے ساتھ یہ ہونا ہے، اس وجہ سے یہاں پہ یہ ساری چیزیں کی جا رہی ہیں۔ اب آپ تھوڑا سا کمپیریزن سمجھتے جائیے گا، دیکھتے جائیے گا اس کو کہ کس طرح آپ لوگوں کے ساتھ لڑائی جھگڑے کیے جا رہے ہیں، آپ کے ساتھ، یعنی کہ آپ کو لڑوایا جا رہا ہے آپس میں، کبھی سندھی کے نام پہ، بلوچی کے نام پہ، پنجابی کے نام پہ، لیکن آپ کو کوئی یہ کہتا نظر نہیں آتا کہ ہماری بنیاد ہے لا الہ الا محمد رسول اللہ، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ کوئی بھی ایسا آپ کو کہتا وہ نظر نہیں ہے۔ میں سوشل میڈیا یوز کر رہا ہوں، وہاں پہ دیکھ رہا ہوں تو یقین کریں اتنا وہاں پہ گند پھیلایا جا رہا ہے، کبھی کوئی پنجابی کے نام پہ بن کے بلوچیوں کو گالی دے رہا ہے، کبھی کوئی بلوچی بن کے پنجابیوں کے نام کو گالی دے رہا ہے، کبھی سرائکی کوئی اٹھ کے وہ پنجابی کے نام یا پشتون یا اس طرح بلوچوں کے نام بات کر رہے ہیں۔ تو یہ سارے آپس میں ہوتا کیا، آگے اکاؤنٹ ان کے جو ہے نا فیک نکلتے ہیں، ٹھیک ہے، فیک نکلتے ہیں، پیچھے سے بیٹھ کے یہ صرف چنگاری ڈال کے اس کو ہوا دے رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ آگ بھڑکائی جا رہی ہے آپ لوگوں میں۔ اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ آپ نے پنجابی، سندھی، بلوچی، پٹھان، پشتون یہ وہ بن کر رہنا ہے، یا مسلمان بن کر لا الہ الا محمد رسول اللہ پڑھنے والے بن کر ایک ہو کر آپ نے رہنا ہے، کیونکہ مسلمان ایک جسم کی مانند ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اب یہ بات آپ کے سامنے انتہائی اہم ٹاپک ہے، تھوڑی سی ویڈیو لمبی ہو جاتی ہے لیکن یہ چیزیں آپ کو سمجھانا ضروری ہے۔ اب یہاں پہ ناظرین میں تھوڑا سا مزید آپ کے سامنے جو غلام صاحب ہیں ان کے بارے میں تذکرہ کرتا چلتا ہوں، کیونکہ جب آپ غلامی میں ہوتے ہیں، جب آپ غلام ذہنیت میں ہوتے ہیں، یعنی آپ مینٹلی طور پر غلام اپنے آپ کو تصور کر چکے ہوتے ہیں، یا اس طرح کی کنڈیشن آپ پر اپلائی ہو چکی ہوتی ہے، یا آپ خود کر چکے ہوتے ہیں، یا کروا دی جا رہی ہے، یا کر دی جاتی ہے، تو پھر بہت مشکل معاملات ہو جاتے ہیں۔ اب یہاں پہ کچھ صحابہ ہیں جو غلام تھے، بہت انہوں نے ظلم سہے، زیادتیاں سی، جس طرح تپتی ریت پر لٹا دینا، ان کو اوپر چھاتی پر پتھر رکھ دینا، گرم گرم عرق کی تپتی اتنی شدید گرمی میں ان کو ریت پر لٹا دیا جاتا تھا، اور اوپر سے سخت پتھر رکھ دیے جاتے تھے بڑے بڑے اس طرح، اور آگے برچھیاں ماری جاتی چینوں پر، چھاتیوں پر، اور پتہ نہیں کس طرح 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 کے ظلم و زیادتی کی جاتی تھی۔ اب یہاں پہ ان میں کچھ جو صحابہ ہیں ان کے میں آپ کے سامنے نام رکھتا ہوں، جیسے حضرت بلال رضی اللہ عنہ بہت مشہور ہے، ان کے واقعات اور ان کا صبر و استقلال بھی، ان کی ہمت اور ان کی جرت بھی۔ ان کو تپتی ریت پر لٹا دیا جاتا اور ان کو کہا جاتا کہ اللہ کا نام نہ لو اور رسول اللہ کا نام نہ لو، تم ان کا نام کیوں لیتے ہو، تم حق کا نام کیوں لیتے ہو۔ ان کو مارتے جاتے، وہ بھی آگے سے حق کا نعرہ لگاتے ہوئے، احد کا نعرہ لگاتے ہوئے وہ بھی اپنا اعلان اسی طرح جاری رکھتے۔ اسی طرح دیگر صحابہ، حضرت عمار رضی اللہ عنہ ہیں، یہاں پہ مختصر سا تذکرہ کرتے چلتے ہیں، حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خباب، حضرت یاسر، حضرت ابو فقیہ رضی اللہ عنہما، یہ تمام تر صحابہ، اور اسی طرح کچھ جو خواتین ہوتی تھی، حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں ان کی والدہ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ،
یہ ان کے ساتھ بھی اسی طرح کیا جاتا رہا. ابو جہل نے بچھی ماری، ان کو ہلاک کیا. لبینہ رضی اللہ عنہ، یہ زنیرہ، حضرت زنیرہ رضی اللہ عنہ، اسی طرح بہت سی ایسی خواتین بھی تھی، صحابیہ بھی تھی جو شروع میں ایمان لے مسلمان ہوئی، ان پر ظلم و زیادتی کی جانے لگی، ظلم و جبر کے پہاڑ توڑے گئے. یہ سارا سلسلہ وہاں پہ کیا گیا. اور اس کے علاوہ ناظرین، جس طرح کہ میں نے آپ کو بتایا تھا پہلے کہ یہ چیزیں آپ کے سامنے رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ ان چیزوں کو سمجھتے ہوئے چلیں کہ آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، مسلمانوں کے ساتھ شروع سے کیا ہو رہا ہے، تاریخ اٹھا کر آپ دیکھیں اور آپ نے کس طرح خود کو مضبوط کرنا ہے. اگر تو آپ حق پر ڈٹ جاتے ہیں تو یاد رکھیے گا، یہ تمام تر جو ظلم بربریت ہو رہی ہے، چوری ہو رہی ہے، ڈاکہ زنی ہو رہی ہے، لوٹا جا رہا ہے، ملک کو کھایا جا رہا ہے، اسے آپ روک سکتے ہیں. اسے صرف آپ روک سکتے ہیں، اسے اور کوئی اکیلا بندہ نہیں روک سکتا. روک سکتا تو امت مسلمہ روک سکتی ہے، پاکستانی قوم روک سکتی ہے مل کر. اب یہاں پہ یہ وہ صحابہ کرام ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، جس سے کہتے ہیں مستقل مزاجی سے انہوں نے ساتھ دیا. اور اسی طرح جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ملتا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو حواری تھے، ان کے ساتھی تھے، ان پر تو تھوڑی سی آزمائش ہے تو انہوں نے تو ساتھ چھوڑ دیا. کیونکہ اکثر جو عیسائی ہیں یا جیسے یہودی ہوتے تھے یا دیگر جو بھی انبیاء کرام علیہ السلام آئے، ان کی قوموں میں سے اکثر ایسا ہوتا تھا کہ جب بھی کوئی آزمائش آتی، ظلم و بربریت ہوتی یا امتحان ہوتا جو مخالفین ہیں ان کی طرف سے، تو وہ انبیاء کرام علیہ السلام کا ساتھ چھوڑ دیتے تھے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ اس قدر مضبوط ایمان والے تھے کہ طرح طرح کے ظلم و زیادتی، بربریت انہوں نے برداشت کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہوئے. اس طرح کے جو ظلم زیادتی، ناظرین داستان تو بہت لمبی ہے، مختصر کوشش کر رہا ہوں، آپ کے ساتھ پیغام بھی شیئر کرنا ہے اور ساتھ یہ چیزیں بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے تاکہ آپ اس کو سنیں سمجھیں. تو یہ ساری چیزیں ناظرین، ظلم و بربریت کی مختصر سی آپ نے کہانی سنی، واقعہ سنا اور تاریخ سنی. لیکن یہاں پہ جو میں نے آپ کو سبق اہم دیا ہے کہ ہمیں کیا سبق حاصل کرنا چاہیے، لا الہ الا محمد رسول اللہ کی بنیاد پر ہمیں ایک ہونا ہے، ہمیں مضبوط ہونا ہے. اس مقصد میں میرا آپ نے ساتھ دینا ہے تو مجھ سے رابطہ ضرور کریں. کمنٹ میں آپ اپنا کوئی بات کرنا چاہیں وہ آپ کریں، یا نمبر پر رابطہ کر لیں 0321 یعنی 0321 55 55 970. یہ میرا کانٹیکٹ نمبر ہے، آپ اس پہ رابطہ کریں. انشاءاللہ بحثیت مسلمان یاد رکھیے گا، نہ ہم سنی وہابی دیوبندی بن کر کوئی کام کریں گے، اور نہ ہی ہم یہاں پہ سندھی، بلوچی، پٹھان، یہ وہ بلوچی بن کر کام کریں گے. ہم صرف مسلمان بن کر کام کریں گے. لا الہ الا محمد رسول اللہ ہماری بنیاد، اس پر ہم ایک ہو کر کام کریں گے، ایک جسم کی مانند. اب ناظرین یہاں پہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین جو بھی نئے نئے مسلمان ہو رہے ہیں، ان پر طرح طرح کے ظلم زیادتی ہو رہی ہے اور حد سے زیادہ ہو رہی ہے، تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ایک آیت سورت نازل ہوئی، سورہ کافرون، قل یا ایھا الکافرون. یہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور اس کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، پھر مزید آگے اپنے جو آج کا لیکچر ہے اس کو اینڈ کی طرف لے جاتے ہیں. تو سورت پہلے آپ سن لیجئے گا برکت کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دينكم ولي دين. سورہ کافرون کا ترجمہ آپ کے سامنے شیئر کر دیتا ہوں. قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون. یہ آپ مکمل پڑھ لیجیے گا، دیکھ سکتے ہیں آپ. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، کہہ دے کہ اے خدا کی ہستی کا انکار کرنے والو، میں اس کی بندگی نہیں کرتا جسے تم پوجتے ہو، اور نہ تم اس کی پرستش کرتے ہو جس کی میں عبادت کر رہا ہوں. نہ میں اس کا پجاری بن سکتا ہوں جس کی بندگی تم نے کی، اور نہ تم اس کی پرستش کرو گے جس کی میں عبادت کرتا ہوں. تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین. ناظرین ظلم و بربریت جب بہت زیادہ ہو گئی، انتہا کو ہو گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ نئے مسلمانوں کو بہت زیادہ پریشان کیا جا رہا ہے، تب دوسروں کے اوپر اعتراض سے بچتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے حکم کے مطابق یہ صورت سامنے رکھی. اور یہ جو صورت ہے، کیونکہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو اعلان ہوا کہ جو لوگ اپنا کام جس طرح کر رہے ہیں وہ کرتے رہیں، کافر ہیں اپنی عبادت کر رہے ہیں وہ کرتے رہیں، مسلمان ہیں وہ اپنی کرتے رہیں.
اس طرح کی یہ جب صورت نازل ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کے سامنے رکھی تو کفار کو تو چاہیے تھا کہ وہ اپنے سائیڈ پہ ہو جاتے، یعنی اپنے کاموں میں لگ جاتے، اپنا جس طرح وہ مذہب ہے، کسی کا دین ہے، یا کفار ہیں جس طرح بتوں کی پوجا کرنے والے وہ اپنے سائیڈ پہ ہو جاتے، لیکن انہوں نے اس طرح نہیں کیا، کیونکہ ان کو جو ضد تھا وہ تھا حق سے، اسلام سے، اللہ کے نام سے ان کو اختلاف تھا، وحدہ لا شریک ہونے پر اختلاف تھا ان کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت حق سے ان کو اختلاف تھا۔ انہوں نے کیا کیا، وہ اس کے باوجود بھی باز نہ آئے اور طرح طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کرتے رہے، بلکہ انہوں نے پہلے سے بھی زیادہ شدت اختیار کر لی، باقاعدہ طور پر منظم ہونے لگے۔ یاد رکھیے گا، اگر آپ یہ وہ کنڈیشن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر آپ یہ آج کی کنڈیشن بھی اسی طرح اپلائی ہو رہی ہے، پاکستان کو دیکھ لیں آپ، اگر آپ کسی کو یہ کہتے ہیں نا بھائی آپ غلط کرو، ٹھیک ہے کرنے دو، لیکن مجھے تو حق کرنے دو نا، حق سچ جو ہے اس پہ چلنے دو، لیکن یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ اگر کوئی غلط کر رہا ہے آپ اس کو روکیں گے، یا پھر اگر نہیں بھی روکتے اس کو کہتے ہیں آپ جو کرتے ہو، تم لوگ جو کرتے ہو کرتے رہو، لیکن مجھے حق سچ کا کام کرنے دو، حق سچ پہ چلنے دو، تو کیا کیا جائے گا، آپ کو بھی اسی طرح جس طرح یہ لوگ کرتے تھے آپ کے خلاف سازشیں، ہتھ کنڈے، آپ پہ ظلم و زیادتی، اسی طرح آپ کے ساتھ سارا کچھ کیا جاتا رہے گا۔ یہ ساری چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں ناظرین۔ یہ ساری باتیں رکھنے کا مقصد صرف یہ ہے، تمام ویور سے میری یہی گزارش ہے کہ اگر آپ لوگ نہیں سوچیں گے تو آپ کے ساتھ بھی یہی ہوتا رہے گا۔ 76 سالہ پاکستان کی تاریخ، 77 سالہ یہی کچھ چل رہا ہے، اور مسلمانوں کی 1400 ساڑھے 1400 سالہ تاریخ جو ہے اس میں یہی کچھ چل رہا ہے کہ جو بھی حق کی بات کرتا ہے اس پہ ظلم و زیادتی کی جاتی ہے، جبر کیا جاتا ہے، اور بات اب یہاں پر جو اس وقت موجودہ کنڈیشن چل رہی یہاں تک آ چکی کہ آپ کے بچوں کو، آپ کو بیویوں کو، آپ کی بہنوں کو نہیں چھوڑا جاتا ہے، اور اس قدر ظلم و زیادتی کا نشانہ بنایا جاتا ہے کہ ان کو تو ایسا لگتا ہے جیسے وہ جنگ ہوتی ہے نا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کی حالت ہے اس میں بھی منع فرمایا ہے بچوں پر ظلم کرنے سے، عورتوں پر ظلم کرنے سے، زیادتی کرنے سے، ان پر ہاتھ اٹھانے سے، ان کی عزتوں پر ہاتھ اٹھانے سے منع فرمایا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ لیکن آج کا پاکستان کیا ہے، بہت سی میں نے ابھی دیکھی ویڈیوز چل رہی تھی، کافی ایسی چیزیں جو بہت یہ دل کو تکلیف دیتی ہیں کہ یہ لوگ جو طاقتور اپنے آپ کو محسوس کرتے ہیں، یہ تو مسلمانوں کو ایسے سمجھ رہے ہیں، اب مسلمانوں کو یہ ایسے سمجھ رہے ہیں اپنے مسلمان ہو کے کہ جیسے تو یہ کچھ ہے ہی نہیں۔ ٹھیک ہے، آپ اختلاف آپ کا اپنی جگہ ہے، کوئی غلط صحیح کرے وہ اپنی جگہ ہے، یہاں پہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ کے دوران بھی عورتوں بچوں کو ہاتھ لگانے سے، ان کے ساتھ بدتمیزی کرنے سے، ان کے ساتھ عصمت دری ہے جس طرح، اور اس طرح کافی ان کی عزت پر حملہ کرنے سے سختی سے منع فرمائے، لیکن یہاں پہ سرعام کیا کیا جاتا ہے، وہ آپ کے پارٹی سے نہیں، یا آپ کے ٹاؤٹس نہیں ہیں، یا آپ کے وہ کٹ پتلیاں نہیں ہیں، اگر کسی دوسری پارٹی سے ہیں تو پھر کیا کیا جاتا ہے جی، چاہے وہ بہن ہے، بیٹی ہے، بچے ہیں، ان کے عزتوں کے ساتھ بھی کھیلا جا رہا ہے، ان کے سروں سے دوپٹے کھینچے جا رہے ہیں، سڑکوں پر گھسیٹا جا رہا ہے، دوسری کی بہن بیٹیوں کے ساتھ یہ کر رہے ہیں۔ اگر ان کی پارٹی، اپنی پارٹی میں سے، اپنے بیٹھے ہوئے ٹاؤٹس میں سے کوئی اگر کسی کے نام کوئی بات کر دینا، یہ بہت ہمیں قرآن سناتے ہیں، یہ ہمیں حدیث سناتے ہیں، یہ صرف وہ لوگ ہیں جو اسلام کے خلاف ہیں، اور اسلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات، ان کی تعلیمات کے خلاف ہیں۔ لہٰذا آپ کو ضرورت ہے ایک ہونے کی، ایک ہو کر سوچیں، ایک ہو کر جو بھی کرنا ہے کریں، امت مسلمہ بن کر کام کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو ان تمام چیزوں سے محفوظ فرما دے گا۔ لہٰذا میں جو حق کی بات ہے وہ آپ سے کرتا رہوں گا، گزارش ہے آپ اپنا کردار ادا کریں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو حق سچ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور امت مسلمہ کی خیر فرمائے۔ بہت بہت شکریہ آپ کا، دعا میں یاد رکھیے گا، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اللہ حافظ۔